مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ شیخ محترم، ایک سوال افطار ہی کے متعلق ہے۔ بہن پوچھ رہی ہیں کہ افطار کس چیز سے شروع کرنا چاہیے؟ اپنے یہاں بہت ساری چیز مشہور بھی ہے، کتنے لوگ نمک سے بھی کرتے ہیں نا۔ دیکھیے، افطاری کس چیز سے کرنی ہے وہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصوم باب ما یفطر علیہ، حدیث نمبر 2356۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن حصا حصوات من ماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھجور سے افطاری کرتے۔ رطب کھجور یعنی کچی کھجور، گیلی کھجور، اس سے یہ کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ کھجور نہیں ہے تو آپ دوسری کھجور ہے ٹائٹ والی یا چھہارا، اس کا استعمال کر لیتے، چھہارے کا۔ پھر اگر یہ بھی نہیں ملتا تو پانی ایک چلو پی لیتے، یعنی پانی سے آپ افطار کر لیتے۔ نمک وغیرہ کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا رطب کھجور بہترین والی، اور اگر وہ نہیں ملا تو چھہارے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ نہیں تو صرف ایک گلاس پانی پی لیے تو چلے گا۔ لیکن آج کل تو یہ سب سنت کہاں ہے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، کھجور کی سنت ہے، بقیہ جو دوسری اور وہ سب ہماری سنت چل رہی ہے۔ بہترین آئٹم جو ہے یہاں شربت کے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے اور آئٹم سب رکھے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں پر فروٹس بھی ہیں، اور کہیں کہیں پر آپ دیکھ لیجئے جو لوگ حکا مارتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، اس کی بھی تیاری رہتی ہے۔ ایک کھجور اندر گیا اور دوسرا حکا منہ میں گیا، بیڑی سگریٹ وغیرہ وہ بھی نہیں چھوڑتے، جبکہ دن بھر صبر کیے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ کتنا اچھا تھا، یہ سب چیز چھوڑ دیتے۔ کتنے لوگ سحری کے وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی آپ دن بھر رکنا ہے، تو اس وقت بھی پھونکتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیز سے بچنا چاہیے، آپ کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ سب چیز سنت تو ہے نہیں، اسے رکنا بہت ضروری ہے۔ بدعت و خرافات ہے، اپنا پیسہ بھی برباد، جسم بھی برباد، صحت بھی برباد، سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمک سے افطار نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی سے نمک سے افطار کرنا ثابت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔